ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ روزہ قیامت والے دن روزہ دار کے لیے اللہ رب العالمین کے ہاں سفارشی بنے گا۔ ہم سب کو معلوم ہے قیامت کا دن بہت سخت دن ہوگا، 50,000 سال کے برابر لمبا دن ہوگا۔ سورج 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا، لوگ اپنے اپنے اعمال کی بقدر پسینوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کے کمر تک، کسی کے سینے تک، کسی کی تھوڑی تک، کسی کے منہ تک، اور کئی لوگوں کے کانوں تک پسینہ پہنچا ہوا ہوگا اور پسینے میں وہ غوطے کھا رہے ہوں گے، اور ہر بندہ بے تاب پریشان حال ادھر ادھر بھاگا پھر رہا ہوگا، کوئی ان کی سفارش کرے اور ان کو اس پریشانی سے نجات دلائے۔ حمل والیاں اپنا حمل گرا دیں گی، ماں اپنے دودھ پینے والے بچے کو بھول جائے گی، اور آسمان پھٹ جائے گا، آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح کا ہو جائے گا، سورج چاند ستارے بکھر جائیں گے، اور دنیا میں پہاڑ رنگین دنی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے، اور دوست کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں باپ سے اولاد ماں باپ سے بھاگے گی، ماں باپ ان سے بھاگیں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، ہر ایک کو نفسا نفسی کا عالم پڑا ہوا ہوگا۔ جس دن کے متعلق کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، یا معاشر قریش اشتروا انفسکم لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اے قریش کی جماعت اپنے آپ کو خرید لو، میں قیامت والے دن اللہ رب العالمین کے ہاں تمہارے کام نہیں آ سکوں گا۔ اور آپ نے کہا، یا عباس ابن عبد المطلب لا اغنی عنک من اللہ شیئا، یا فاطمہ تو یا صفیہ تو عمۃ رسول اللہ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، یا فاطمہ تو بنت محمد لا اغنی عنک من اللہ شیئا، سلینی من مالی ما شئت، میرے مال میں سے جو چاہتی ہے مانگ لے، میں کفایت نہیں کر سکوں گا، میں کام نہیں آؤں گا تیرے۔ آپ غور کریں میرے محترم بھائیوں، جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اپنے خاندان والوں کو کہہ رہے ہیں کہ اس میدان میں تمہارے کام نہیں آؤں گا، تو اور کون ہوگا جو کسی کے کام آ سکے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عزیزوں کے اور رشتہ داروں کے کام نہیں آ سکتے تو اور کون کام آئے گا کسی کے؟ یہ دن، اس شدید سخت دن میں جب کوئی کسی کی سننے کے لیے، اور ہر ایک کو نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اس دن بندے سفارشی ڈھونڈیں گے۔ اور وہ لمبی حدیث بھی یقیناً بہت سے بھائیوں کو معلوم ہے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے، سارے پیغمبر سفارش کرنے سے انکار کر دیں گے، ہر کوئی کہے گا آج اللہ رب العالمین بڑے غصے میں ہے، بڑا سخت ہے، نفسی نفسی، مجھے اپنی جان کی فکر ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے امام سید ولد آدم یقیناً سفارش کریں گے اس دن، اور سفارش قبول بھی ہوگی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حساب و کتاب شروع کرنے کے لیے۔ تو اس سخت ترین دن میں جب یہ کیفیت ہوگی، 2 سفارشی مسلمان کو، مومن کو ملیں گے، ایک سفارشی روزہ ہوگا اور دوسرا سفارشی قرآن ہوگا۔ مستدرک امام حاکم میں اور مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ مدینے والے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں رضی اللہ عنہما، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، امام الانبیاء نے کہا قیامت والے دن روزہ اور قرآن یہ روزے دار کے لیے اور قرآن اپنی تلاوت کرنے والے کے لیے سفارشی بن کر آئیں گے، یہ سفارش کریں گے۔ یقول الصیام، روزہ کہے گا رب منعتہ الشراب والطعام والشہوۃ، یا اللہ میں نے اس بندے کو کھانے سے، پینے سے، شہوت سے روکے رکھا، فشفینی فیہ، میری سفارش اس بندے کے بارے میں قبول کر لے۔ اور قرآن کہے گا یا رب منعتہ النوم باللیل، یہ رات کو تہجد کے ٹائم اٹھ کر مجھے پڑھا کرتا تھا،
میں نے اس کو رات کو سونے سے، جب نیند بڑی ہی پیاری ہوتی تھی، اس کو بڑی محبوب ہوتی تھی، بستر بڑا ہی پسندیدہ ہوتا تھا، یہ بستر کو چھوڑ کر یہ تیرے سامنے کھڑا ہو کر میری تلاوت کرتا تھا، میں نے اس کو رات کو اہم وقت کے اندر سونے سے روکے رکھا، یہ مجھے پڑھتا رہا، مجھے سمجھتا رہا، میرے اوپر عمل پیرا ہوتا رہا۔ فشفنی فی ہے، یا اللہ میری اس شخص کے بارے میں سفارش قبول کر لے۔ امام الانبیاء نے فرمایا فیشفعان، تو اس وقت اس سخت ترین دن میں، ایسے حالات میں رب العالمین روزے کی بھی سفارش قبول کر لے گا اور اپنے قرآن کی سفارش بھی قبول کر لے گا۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ رب العالمین رات کو قرآن پڑھنے کی توفیق دیتا ہے، اور جن کو زندگی میں یہ روزے کی عبادت کی توفیق ملتی ہے اور وہ روزہ رکھتے ہیں۔ جب کوئی سفارش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، انشاءاللہ الرحمن یہ سفارش کریں گے روزے دار کے لیے اور تلاوت کرنے والے کے لیے، تہجد پڑھنے والے کے لیے۔ تو اس لیے تمام مسلمان وہ تو شوق سے اڑتے چلے آنا چاہیے ان اعمال کی طرف کہ ہم روزے رکھیں اور ہم رات کو اٹھ کر کچھ وقت اللہ رب العالمین کے ساتھ ہم کلام ہوں، تاکہ یہ قیامت والے دن ہمارے سفارشی بن جائیں، اور جن کی سفارش روزہ کرے گا، رب کا پاک کلام، اللہ کی صفت قرآن کرے گا، یقیناً اللہ رب العالمین ان کی سفارش رد نہیں کریں گے۔ اور امام الانبیاء نے اپنی وحی والی سچی زبان سے خبر دی ہے کہ ان دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ تو بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو روزوں کا اہتمام کرتے ہیں اور جو رات کو قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ سب مسلمانوں کو، یا اللہ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔